اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جہاد کے بارے میں کچھ صورتیں ہیں، یہ آیات ہیں۔ سورہ توبہ تو مکمل ہی اس بارے میں ہے، لیکن کچھ آیات مختلف جگہ پہ ہیں۔ تو سورہ توبہ کی آیات، اس میں سے 37 نمبر آیات پڑھتا ہوں، آپ سے شروع کرتا ہوں۔ تو اس میں جہاد کے بارے میں سختی سے فرمایا کہ جب جہاد کا وقت آ جائے تو اس سے گھبرانا نہیں۔ اس میں انسان کو، کیونکہ یہ اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہے اور الفاظ بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا آیت نمبر 37 ہے سورہ توبہ کی قرآن کریم میں۔ یا ایھا الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل، کیا ہو گیا تمہیں، اذا قیل، جب تمہیں کہا جاتا ہے، لکم انفروا، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اثاقلتم، تم تو گرتے ہو، الی الزمین، الی الارض، زمین کی طرف گرتے ہو، تو یعنی اٹھتے نہیں ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، جب تمہیں، اے ایمان والو، ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، اذا قیل، جب تم سے کہا جاتا ہے، لکم انفروا، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اثاقلتم، تم گرتے ہو، الی الارض، زمین کی طرف، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تم پسند کرتے ہو، ارضیتم، تم پسند کرتے ہو، بالحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو، من الآخرہ، آخرت کے بارے میں، فما متاع الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی، حیات دنیا فی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، بہت تھوڑی سی، بہت قلیل، الا تنفروا، اگر نہ نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، الا تنفروا، اگر نہ نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، تمہیں عذاب دے دے گا اللہ تعالیٰ، زبردست سخت عذاب، وَيَسْتَبْدِلْ، اور بدل دے گا، قوماً غیرکم، تم سے علاوہ کسی قوم کو دوسری لے آئے گا، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم کو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے ہو، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، الا تنصروہ، اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد نصرہ اللہ، پس اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ان کی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب وہ نکلے، کفروا، اذ اخرجہ الذین، جب نکال دیا ان کو کافروں نے، ثانی اثنین، دونوں تھے غار میں، ثانی اثنین، دو آدمی تھے غار میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دوست سے، یعنی حضرت ابوبکر سے، لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ، پس اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون بھی ڈال دیا، وَأَيَّدَهُ، اور مدد کی، بِجُنُودٍ، ایسے لشکر سے، لم ترونها، جس کو تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کر دیا اس کافروں کے کلمے کو سفلا، سفلا، یعنی ان کو ناکام کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ کے احکام ہیں وہی بلند ہیں، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت حال ہے۔ انفروا خفافا، نکلو تھوڑے سامان سے، وثقالا، بڑے زیادہ سامان سے، وجاہدوا باموالکم، اور جہاد کرو اپنے مالوں سے، مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اپنے جیوں کو بھی لگاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال بھی لگاؤ، اپنی جانیں بھی لگاؤ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اس میں تمہارے لیے بہتری اگر تم جانتے ہو۔ تو یہ تو جہاد کے بارے میں ہے۔ تو اس میں آگے بھی ایک جگہ ذکر آتا ہے، سورہ توبہ میں ہی ہے، یہ ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یہ ہے سورہ 100، آیت نمبر 119 ہے،
118-19 آیت نمبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا مومنوں سے۔ کیا سودے بازی کر لی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا انفسہم، ان کی جانیں، واموالہم، اور ان کے مال بھی، بان لہم الجنہ، کیونکہ ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے مال اور جان سے لڑائی کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ایسے نہیں، تو بان لہم الجنہ، ان کے لیے جنت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی، ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا مومنوں سے انفسہم، ان کی جانیں، واموالہم، اور ان کے مال بھی، بان لہم الجنہ، کیونکہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، یقاتلون، لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فیقتلون، پھر قتل کرتے ہیں، فیقتلون، اور پھر قتل بھی ہوتے ہیں۔ وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ جو وعدہ ہے یہ پرانی کتابوں میں بھی یہی تھا، تورات اور انجیل میں بھی یہی تھا، اور قرآن میں بھی یہی وعدہ آ رہا ہے۔ ومن اوفی بعہدہ، اور جو پورا کرے گا اپنا وعدہ، من اللہ، اللہ کے ہم، اللہ سے اپنا یہ وعدہ پورا کرے گا، فاستبشروا، پس اس کو بشارت دے دو، ببیعکم الذی، اس کی ببیعکم الذی، اس تجارت کی، بایعتم، جو تم نے کی بھئی اللہ سے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی والی بات ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے، رب تعالیٰ نے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو ان کو بشارت دے دی مال اور دولت سے، تو یہ رب تعالیٰ نے ان کو بشارت دے دی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال و جائیداد سے لڑتے ہیں تو ان کے لیے جنت ہے۔ تو جنت تو ایسی جگہ کہ آدمی کو مرنا تو ہے ہی، اس طرح بھی مرے گا، اس طرح بھی مرے گا، تو لیکن اللہ کی راہ میں مر جائے تو پھر اس کے لیے یہ بشارت ہے۔ تو اس طرح سے ایک جگہ اور بھی ذکر آتا ہے، ایک جگہ ذکر سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے اس کا، کہ اس میں بھی سورہ آل عمران میں 183 نمبر آیت ہے، اس میں ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم نعاسا، پھر غم کے بعد رب تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا آمنۃ، نغاسن، یعنی آسانی، نغاسن ڈانپ رہی تھی، یغشا نیند، یعنی یغشا ڈانپ رہی تھی، طائفۃ منکم، یعنی یہ پرانی اس میں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ پرانی جنگ میں، جس میں جنگ احد کہا جائے، یغشا طائفۃ منکم، ڈانپ رہی تھی ایک جماعت کو تم میں سے، وطائفۃ، اور دوسری جماعت قد ہمتہم انفسہم، جنہوں نے فکر پڑی تھی اپنی جان کی، یظنون باللہ غیر الحق، جو اللہ کے بارے میں ناحق تصور کرتے تھے، ظن الجاہلیہ، گمان، یقولون، وہ کہتے تھے، هل لنا من الامر، کیا ہمارے لیے کوئی ہے اس میں گنجائش، من شیء، ہمارے اختیار میں کوئی ہے کوئی سی کام میں، قل ان الامر کلہ للہ، تو کہہ دیجئے سب کام اللہ کے ہیں، سب کاموں کا جو ہے، قل ان الامر کلہ للہ، سب کام اللہ کے ہیں، یخفون، وہ لوگوں کے دلوں میں ایسی بات پوشیدہ ہے، یخفون، چھپاتے ہیں، فی انفسہم، یعنی لوگ اپنے چھپاتے ہیں اس بات کو، فی انفسہم، جو ان کے دلوں میں، ما لا یبدون لک، اور آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ظاہر کرتے، یقولون، کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر، اگر ہمارے اختیار میں کوئی بات ہوتی، لو کان لنا من الامر شیء، کوئی بات نہیں ہمارے اختیار میں ہوتی، ما قتلنا ہاہنا، ہم تو یہاں نہ مارے جاتے، کہ مقتول نہ ہوتے،
تو پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کل فرما دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم ہو بھی اپنے گھروں میں، کل لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہو، لبرز الذین، نکل آئیں گے وہ لوگ، کتب علیہم القتل، جن کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ وہ قتل کیے جائیں گے، الی مضاجعہم، اپنے قتل گاہوں پہ پہنچ جائیں گے، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ جو تمہارے دلوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو صاف کر دے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے دلوں کے حال بھی۔ تو اس میں ہے کہ جو بھی اگر گھر میں بھی بیٹھے ہو، کل لو کنتم فی بیوتکم، اگر گھروں میں بھی ہو، لبرز الذین، نکل پڑیں گے وہ لوگ، کتب علیہم القتل، جن کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو قتل ہونا ہے، الی مضاجعہم، اپنی جگہوں پہ، یعنی کہیں بھی ہے تو کسی بھی جگہ پہ ہے تو جہاں اس کی موت آنی ہے وہاں اس کو پہنچنا ہے، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے تمہارے دلوں کو، وَلِيُمَحِّصَ، اور صاف کر دے فی مَا فِی قُلُوبِکُم، تمہارے دلوں میں، وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، سینوں کے۔ تو اس میں یہی ہے کہ رب تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جان و مال، بأن لہم الجنہ، کیونکہ جنت کے عوض خرید لیا مال، ان کی جانوں اور مال کو خرید لیا۔ تو مرنا تو انسان کو ہے ہی، تو اللہ کی راہ میں مر جائے تو اللہ بھی راضی، اور پھر اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے کہ ہم اپنے مال اور دولت اور اپنی جانوں سے زیادہ اپنے اللہ کی راہ اختیار کریں، اللہ کی راہ میں چلیں، اور اس کی راہ میں اگر ہمیں جگنا پڑے، ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے اللہ کی راہ میں، تو ہم اللہ کی راہ میں لڑائی کرنے سے گریز نہ کریں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔